کیا گابھن جانور کی قربانی کر سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں بہت عیب مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کی طبیعت نہیں چاہتی آپ نہ کریں، مگر یہ حرام نہیں ہے. گابھن جانور کی قربانی ہو سکتی ہے، حرام نہیں ہے. آپ نہ کریں، آپ کی طبیعت اور مزاج کی بات ہے. شرعی مسئلے کی اگر آپ بات کریں، حدیث کی روح سے، حدیث کی روشنی میں جائز ہے. قربانی کب سے کب تک کر سکتے ہیں؟ قربانی بقرعید کی نماز کے بعد سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کو سورج غروب ہونے کے پہلے پہلے تک کر سکتے ہیں. بقرعید کی نماز کے پہلے اگر آپ نے قربانی کی تو بھی نہیں ہوگی. 13 ذی الحجہ کے دن سورج ڈوبنے کے بعد آپ نے کی تو بھی نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقرعید کی نماز پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں اور صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ آج کے دن سب سے پہلا کام ہم سب کو نماز پڑھنے کے بعد قربانی کرنا ہے. تو جس نے نماز کے بعد قربانی کی اس نے ہماری سنت کو پا لیا، اور جس نے نماز کے پہلے قربانی کی اس نے بس اپنے گھر والوں کے لیے گوشت رکھا ہے، گوشت پیش کیا ہے، قربانی نہیں کی ہے. ایک صحابی کھڑے ہوئے، حضرت ابو بردہ ابن نیار رضی اللہ تعالیٰ، کہا اے اللہ کے رسول، میں نے غلطی سے پہلے قربانی کر لی اور اب میرے پاس دوسرا کوئی جانور نہیں ہے. ایک بکری کا بچہ ہے جو ابھی دتا نہیں ہے، ادنت ہے، کیا میں اس کی قربانی کر لوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کر لو، تمہارے بات کسی کے لیے جائز نہیں. اس حدیث سے پتہ چلا کہ بقرعید کی نماز کے پہلے اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو وہ قربانی نہیں ہوتی. کب تک کر سکتے ہیں؟ 13 تاریخ تک. قربانی کا 4 دن ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اللہ کا ذکر کرو گنتی کے چند دنوں میں. یہاں گنتی کے چند دنوں سے مراد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بقرعید کا دن ہے اور بقرعید کے بعد 3 دن ہیں، ٹوٹل 4 دن ہیں. اور یہاں اللہ کا ذکر کرنے کا مطلب قربانی کے جانور پر اللہ کا نام لینا ہے. تو یہ قرآن کی آیت اس بات کی دلیل ہے. اس کے علاوہ سنن کبریٰ بیہقی کی ایک حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ایام تشریق کے بارے میں، 11، 12، 13 کے بارے میں، ایام و ذبح، یہ سب کے سب قربانی کے دن ہیں. اسی طریقے سے صحیح ابن حبان کی روایت ہے وفی کل ایام التشریق ذبح، تمام کے تمام ایام تشریق قربانی. ایام تشریق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 11، 12، 13، یہ 3 دن ایام تشریق ہیں. تو بقرعید کے دن تو قربانی کا ہی ہے، اس کے علاوہ 11، 12، 13 یہ ٹوٹل 4 دن قربانی کے ہیں. قربانی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ایک سینگ دار دمبا لایا جائے، سینگ والا دمبا لایا جائے، یطؤ فی سوادن، جس کے پیٹ کا حصہ کالا ہو، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، پیر کا حصہ کالا ہو، پیٹ کا حصہ کالا ہو، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، اور آنکھوں کے پاس کا حصہ کالا ہو. ایسا جانور لایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا یا عائشہ حلم المدیا، اے عائشہ چھری لاؤ. پھر آپ نے کہا کہ چھری کو پتھر پہ رگڑ کے تیز کرو. حضرت عائشہ نے چھری کو تیز کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دمبے کو لٹایا اور پھر آپ نے ذبح کیا. ذبح کرتے وقت آپ نے یہ دعا پڑھی بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد ومن امت محمد، اے اللہ تیرے نام سے یہ قربانی کر رہا ہوں، اس قربانی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، میری آل کی طرف سے، میری امت کی طرف سے قبول فرما. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. حضرت انس کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے دمبے کی قربانی کی. میں نے دیکھا کہ آپ نے اس کے پہلو پر اپنا پیر رکھا اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ نے اپنے ہاتھ سے قربانی کی. قربانی کرنے کے ٹائم دعا کیا پڑھیں؟ ابو داؤد کی حدیث ہے
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبے کی قربانی کی. یہ دونوں دمبے جو تھے چتکبرے تھے اور کھسی کیے ہوئے تھے. کھسی کیے ہوئے دونوں دمبے تھے. کھسی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں. کھسی کیے ہوئے دونوں دمبے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں دمبے کی قربانی کی. دونوں کا رخ آپ نے قبلہ کی طرف کیا اور آپ نے یہ دعا پڑھی, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرقین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک. یہ اللہ کے رسول نے دعا پڑھی کہ اے اللہ یہ قربانی تیری طرف سے ہے اور تیرے لیے ہے. وَأَن مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ, یہ قربانی محمد کی طرف سے ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے ہے. بسم اللہ واللہ اکبر, یہ پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول نے قربانی کی. یہ لمبی دعا ہے, اگر آپ کو یاد ہے آپ پڑھ لیجئے, یاد نہیں ہے صرف بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے بھی آپ قربانی کر دیں گے, آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. قربانی کے ثواب میں کوئی ضروری کیا ہے, کمپلسری کیا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر, اللہ کا نام لینا ذبح کے وقت ضروری ہے. اگر آپ اپنی طرف سے اور اپنے پورے پریوار کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو آپ یہ پوری دعا نہ پڑھ کر کے, اگر آپ کو یہ یاد نہیں ہے, اللہم تقبل منی و اہل بیتی, اے اللہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما. اللہم تقبل منی و اہل بیتی, بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے آپ قربانی کر دیں, ذبح کر دیں.